سب سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. علی محمد خان صاحب ذرا یہ بھی سچ بولتے پھر آج آپ جو دولت حسین صاحب کو نوکری سے نکالا گیا, آپ کی حکومت جو احکامات دیا کرتی تھی, جو پیمرا کا یوز کیا کرتی تھی, ٹی وی چینل بند کیا کرتی تھی, صحافیوں کو بے روزگار کروایا کرتی تھی, اس وقت کیا تھا؟ پروگرام میں جب میں آؤں گا پھر میں آپ کو جواب دوں گا. میں اس وقت نادیہ ملک صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں. اب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون بھی سینئر جماعت ہے, کافی وقت ہو گیا ان کو. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی 50 سال سے سیاست میں ہے, ہمیں بھی 27 سال ہو گئے ہیں. جو سب سے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ حکومتی جماعتوں میں سے نون لیگ سے ہوئی ہے کہ جب حکومتی لوگ بیٹھے, مذاکرات شروع ہو گیا, اندر ماحول وہ معاملات حل کرنا چاہ رہے تھے, باہر آپ کے بیٹھ کے آپ کے سینئر منسٹرز نے انہیں مذاکرات کے خلاف بات کی. کیا میں سندھی صاحب سے بس احترام پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اسحاق ڈار صاحب جب مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے تو کیا ان کو میاں شہباز شریف صاحب کی اجازت نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر کس قانون کے تحت انہی کی کیبنٹ ممبر خواجہ آصف صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب نے اس مذاکرات کی ایسی تیسی پھیری؟ اور اندر جو نوید قمر صاحب بیٹھے تھے کیا وہ زرداری صاحب کی اجازت سے نہیں بیٹھے تھے؟ ان کی آشیرواد نہیں حاصل تھی؟ تو پھر کیوں ان کے ایک سینئر منسٹر صاحب, دیکھیں کیبنٹ ممبر کو اجازت نہیں ہوتی, ہاں ایک ایم این اے بات کرے وہ کسی لیول لیوریج آپ دے سکتے. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, سیاست دانوں نے ایک بار پھر مذاکرات میں بیٹھ کے اس قوم کی امیدوں پہ وہ پورا نہیں اترے. اب مجبوراً سپریم کورٹ کو آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیں سپریم کورٹ کسی کی تنخواہ دار نہیں ہے. کل بھی محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور نہ آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اب اگر ان کا فیصلہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا اس میں نہ آئین کا قصور ہے نہ سپریم کورٹ کا قصور ہے.